بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ کلبی کے چہرے پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ، اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دحیہ کلبی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ کیا احکام لے کر آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دحیہ کلبی نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے دحیہ، بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دحیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس وقت حضرت جبریل امین نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دحیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، دحیہ، اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دحیہ، کیسا گناہ ہے، بتاؤ۔ حضرت دحیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو بچی بولی، میں اس کے مالک کی بیٹی ہوں۔ دحیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے منہ سے نکل گیا کہ اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دحیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو واقعہ سناتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، دحیہ، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا ہے اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، میری بچی بہت پیاری تھی، میرا دل کر رہا تھا میں اس کو سینے سے لگا لوں۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بیٹی کو لے کر چلا گیا۔ راستے میں میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا، بابا، کیا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ بابا، کیا مجھے کھلونے دلوانے لے کر جا رہے ہیں؟ بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی اپنے بازو میری گردن کے گرد ڈال لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولا۔ ایک مقام پر لے جا کر میں نے اسے بٹھایا اور اس کے لیے قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم دحیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور ساروں قطار روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی۔ اس کے گلے میں چھوٹا سا دوپٹہ تھا۔ اس نے اس دوپٹے سے میرا منہ صاف کرتے ہوئے کہا کہ بابا، آپ دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا، یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ بہت گرمی ہے
اور وہ ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور منہ سے مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے اس پر ترس نہیں آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی میرے پاس آئی، میں نے اس کو دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں مٹی ڈالنے لگ گیا۔ وہ ریت میں سے روتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑتے ہوئے بولی، بابا نہیں، میں نہ گر جاتی، میں آپ سے کھلونے نہیں مانگتی، اگر آپ کو میری شکل پسند نہیں تو میں آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی، لیکن مجھے اس طرح سے نہ مارے۔ یا رسول اللہ، میں ریت ڈالتا گیا، اس کی باتیں سن کر بھی مجھے ترس نہیں آیا۔ جب میری بیٹی ساری کی ساری ریت میں دفن ہو گئی اور صرف اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور کہا، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفن کر دیا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بہت رو رہے ہیں۔ یہ واقعہ جب سنا دیا تو دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، داہیہ ذرا اپنی بیٹی کا واقعہ پھر سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ 3 دفعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے داہیہ، ہمارے آقا کو کیوں رلاتا ہے؟ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آقا کریم نے حضرت داہیہ سے 3 دفعہ وہ واقعہ سنا۔ حضرت داہیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ داہیہ سے کہیں کہ یہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا تھا، اب اس نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا تو اس کا وہ گناہ بھی معاف ہو گیا۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی۔ بیٹی کی پیدائش پر افسوس کرنے والے اور بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والے اس حدیث پر غور کریں کہ بیٹیاں تو جنت کی ضامن ہیں۔ دل کو چھو لینے والے واقعے کو ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔